جنگ بندی کے باوجود کشیدگی، امریکی فوج کی آبنائے ہرمز میں ایرانی اہداف پر بمباری، تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کا دعویٰ۔ سینڈ کام کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرونز مراکز سمیت ساحلی شہر کے ریڈار کو نشانہ بنایا۔ واضح کیا کہ عالمی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کی حفاظت جاری رکھیں گے، تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر کی ایران کو دھمکی، کہا ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اختلافات ہیں تو فون اٹھائیں اور بات کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران سوشل میڈیا پیغام میں تہران پر دراندازی کا الزام لگاتے ہوئے حملے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل اور لبنان نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق عمل درآمد اور اس کے نتائج کی بنیاد پر اگلے مراحل طے ہوں گے۔ امید ہے کہ فریم ورک سے لبنان میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے باوجود اسرائیل کی جنوبی لبنان میں ریاستی دہشت گردی، حزب اللہ کے 7 اہلکاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ، جھڑپوں میں 4 صہیونی فوجی زخمی۔ معرکہ حق میں بدترین شکست، بھارت 1 سال بعد سچ ماننے پر مجبور۔ آپریشن سندور میں فوجیوں کی ہلاکتوں کا باضابطہ اعتراف۔ انڈین آرمی کے 5 اور فضائیہ کے 1 اہلکار کا نام نیشنل وار میموریل کی ویب سائٹ پر جاری۔ صوبیدار میجر پون کمار، رائفل مین سنیل کمار، لانس نائک دنیش، نائک حولدار سنیل اور سارجنٹ سریندر کمار شامل۔ اس سے قبل بھارت کی جانب سے سرکاری طور پر کسی اہلکار کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر 3 جہازوں کا راستہ روک دیا، وارننگ کے بعد واپس لوٹنے پر مجبور۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آبنائے ہرمز پر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی سروسز معطل۔ اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ تنازعات کی روک تھام کے لیے امریکہ ایران کے درمیان رابطہ لائن قائم۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ، پاسداران انقلاب کی تردید۔ ترجمان نے خبر بے بنیاد قرار دے دی، کہا آبنائے ہرمز ایرانی علاقہ ہے، امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلومبرگ کے مطابق عمان کبھی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصولی کا فیصلہ یورپی اتحادیوں کو آگاہ کر دیا۔ ایران نے خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ مسترد کر دیا۔ آبنائے ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ طے میمورنڈم کے مطابق چلانے کا اعلان۔ امریکہ کی خطے میں موجودگی عدم تحفظ اور اختلافات کی بنیادی وجہ قرار۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، استحکام صرف باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کا ساتھ دینے والے ممالک آبنائے ہرمز پر عدم تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی اور اماراتی ہم منصب سے رابطے، سفارتی روابط اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالیباف کا رد عمل، کہا جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ہمسایہ ممالک کی فضاؤں میں اسرائیلی طیاروں کی موجودگی خطرناک قرار دے دی۔ اسرائیل کو آج لبنان سے نکل جانا چاہیے ورنہ کل اسے شکست کے بعد واپس جانا پڑے گا۔ قدس فورس کمانڈر اسماعیل قانی کی وارننگ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ امریکی اور برطانوی آئل کے دام 4.5% سے زائد گر گئے۔ امریکی خام تیل $68.65 فی بیرل پر ٹریڈ، برینٹ کروڈ $71.52 کی سطح پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں گراوٹ کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا اگلے 7 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کی معاونت سے ایرانی عملے کی بحفاظت واپسی کا ایک اور مرحلہ۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے بحری جہاز سے 22 ایرانی شہری کراچی پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایکس پر پیغام میں تصدیق، لکھا تمام افراد کو ان کے وطن بھجوانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات ہم نے بند نہیں کیے، انہوں نے بند کیے۔ اب انہیں عقل اور فہم کی ضرورت ہے، وہ اس دھرنے کو ختم کریں۔ وہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا، اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد جہاں مرضی ڈیبیٹ کر لیں۔
وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں ایمرجنسی کی حمایت نہیں کرے گی. آزاد کشمیر کا معاملہ انتہائی اہم اور نازک ہے. سیاسی بیان بازی نہ کی جائے. کالعدم ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کرے, الیکشن کا حصہ بنے اور بات کر لے. حکومت کی پیشکش. پروگرام میرے سوال میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا, کوئی بھی حکومت تشدد برداشت نہیں کر سکتی. انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی. آئینی ترمیم اس وقت ہی ممکن ہوگی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے ووٹ اس میں شامل کریں گے. یہ ترمیم جو ہے وہ بالکل ہم اس کے حق میں ہیں اور ہم اس کی کوشش بھی کریں گے. ایم کیو ایم بھی اس بارے میں جو ہے وہ کوشاں ہے اور ہم اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. بلاول بھٹو صاحب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ڈرتی ہے بلدیاتی انتخابات کروانے سے. پنجاب میں ہم کروانے جا رہے ہیں. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم اسی وقت ممکن ہوگی جب بلاول بھٹو زرداری اپنے ووٹ شامل کریں گے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا, فنڈز مقامی حکومتوں اور یو سیز تک جانے چاہیے. پیپلز پارٹی حکومت اور اقتدار میں شریک ہے. پی پی چیئرمین سے کہیں گے بلدیاتی سسٹم کو آئینی تحفظ دیا جائے. آزاد کشمیر کی صورتحال کی ذمہ داری سب پر ڈالی جا سکتی ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو مطالبات بتائے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی. 3000 سے زائد زخمی. اپوزیشن جماعتوں کے ڈیٹا بیس کے مطابق 41,000 افراد لاپتہ. سرچ آپریشن تیسرے روز میں داخل. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش جاری. اسپین، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے ریسکیو ٹیمیں کاراکس پہنچ گئیں. لاگویرا شہر سب سے زیادہ متاثر. بلند و بالا عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. دارالحکومت کراکس میں بھی ہر طرف تباہی. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. یوب، بارکھان، رکھنی، کولو لرز اٹھے. شدت 5.1 اور گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز کولو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا. وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف. 2024-25 میں 187 ارب سے زائد اخراجات. 1900 ارب کے بیرونی قرضے. ارکان اسمبلی کی 75 ارب کی اسکیمیں شامل. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی. وزارت خارجہ امور میں بھی 9 ارب 61 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں بے نقاب. دستاویز کی سادہ تصدیق کے نام پر 3 سے 12,000 روپے تک وصولیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا. کمزور انٹرنل کنٹرول اور ریکارڈ کی عدم دستیابی کی بھی نشاندہی. انسانی اعضاء کی غیر قانونی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا. تحقیقات میں ہوش ربا انکشاف. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق برآمد شدہ تمام پیلیسنٹا انسانی ہے. ابتدائی تفتیش میں تصدیق ہو گئی. ملزمان اسپتالوں سے 800 روپے فی کلو خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے. جانوروں کی خوراک کے بار کوڈ برآمد کیا جاتا. 4 افراد گرفتار. 4 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا. لاہور اور پشاور سمیت دیگر زونز کو تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ. مزید گرفتاریاں بھی متوقع. ٹنڈو محمد خان میں فائرنگ سے پی پی رہنما بیوی سمیت قتل. پولیس کے مطابق فائرنگ مبینہ طور پر قریبی رشتہ داروں نے کی. فرار ملزمان کی تلاش جاری. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام. ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں برآمد ہونے والے جلوس مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر. عزاداران کی بڑی تعداد میں شرکت. جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں بپا. دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس اور جلوس. کربلا میں عزاداروں کی ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر شرکت. تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری. لبنان میں حزب اللہ کے زیر اہتمام بڑا اجتماع. سربراہ نعیم قاسم کی بھی شرکت. مانچسٹر میں یوم عاشور پر فیلڈ پارک سے جلوس برآمد. آسٹریلوی شہر برسبن میں بھی عزاداروں کا اظہار محبت. سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے. یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار. عوام جھلس کر رہ گئے. فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک جا پہنچی. جرمنی میں بھی 20 اموات. فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سے زائد اسکولز بند. جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری. خضدار، باجوڑ، خیبر، لنڈی کوتر اور لیا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گرج برس. موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. بھاول نگر میں تیز ہواؤں کے ساتھ رم جھم. چاغی، دادو اور جوہی میں بھی بادل جم کر برسے.
فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے، گروپ ای میں فرانس ناقابل شکست ناروے کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ عثمان ڈیمبلے نے ہیٹ ٹرک اسکور کی۔ دوسرے میچ میں سنیگال نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا۔ پیپ گوئے نے 2 گول اسکور کیے۔ سنیگال کی ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کی امید برقرار، دوسری ٹیموں کے نتائج کا انتظار۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں صبح 5 بجے کیپ ورڈی اور سعودی عرب کا مقابلہ ہوگا۔ یوروگوئے اور اسپین کی ٹیمیں بھی ٹکرائیں گی۔ نیوزی لینڈ اور بیلجیم، مصر اور ایران کا مقابلہ صبح 8 بجے شیڈیول ہے۔ اور ورلڈ چیمپئن کو آسان حریف بھاری پڑ گیا۔ پہلے T20 میں بھارت کی آئرلینڈ کے ہاتھوں رسوائی۔ انڈین ٹیم میں 183 کے تعاقب میں 148 رنز پر آؤٹ۔ آئرلینڈ کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارت کے خلاف یہ پہلی فتح ہے۔